اب ڈھولک بجاتے ہوئے لے گئے، دروازے پر چیکنگ ہوئی، کوئی بوڑھا تو نہیں ہے، کوئی بوڑھا تو نہیں ہے. تو جب کوئی بوڑھا نہیں ملا، ان کا آئیے اندر. اب نکاح کا سب ہو گیا. اب کھانے کا میز پر بیٹھے، تو کھانے کے میز پر جب بیٹھے تو ایک اور مصیبت آئی. اور مصیبت یہ آئی کہ بادشاہ کے افسران نے آ کر کہا کہ شاہی خاندان کا ایک رواج ہے کہ بارات کے جو مہمان ہوتے ہیں، باراتی لوگ، ان کے ہاتھ میں ہم کوہنی سے اور ہتھیلی تک ایک لکڑی باندھ دیتے ہیں. تو لائیے ہاتھ. اور بیچارے سامنے بڑھیا کھانا رکھا ہوا تھا. نام نہیں لوں گا، دوپہر کا وقت ہے، منہ میں پانی آ جائے گا. شاہی خاندان کے کھانے کیسے ہوتے ہیں. اب وہ لکڑی بن گئی سب کے. اب لکڑی جو بن گئی تو اب ہاتھ تو مڑ نہیں سکتا، تو کھائیں کیسے. اب سب لکڑی لیے بیٹھے ہیں، کیا کریں. سامنے کھانا تو جنت والا رکھا ہے، لیکن لکڑی جہنم والی لگ گئی. تب کریں کیا، کیسے کھانا کھائیں. تب یاد آیا دولہا کو کہ دادا کام آئیں گے. وہ چپکے سے اٹھ کے گیا اور ڈھولک بجاتے بجاتے پوچھا، دادا مصیبت آ گئی، ہم سب کے ہاتھ میں لکڑیاں بن گئیں، کھانا کیسے کھائیں. تو دادا نے کہا، ارے بے وقوفو، تم میں سے ہر ایک سامنے والے کو کھلائے. اب جو سامنے والے کو کھلانا شروع کیا تو پولیس آ گئی اس بادشاہ کی، رک جاؤ، تمہارے درمیان کوئی بوڑھا ضرور ہے، ہمیں تلاشی لینے دو، کوئی نہ کوئی بوڑھا ضرور ہے. ورنہ اس مصیبت سے نوجوان نہیں نکل سکتے تھے کسی بوڑھے کی رہنمائی کے بغیر. ہمیں تلاشی لینے دو، کوئی نہ کوئی بوڑھا ضرور ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں، نوجوانوں کی انرجی، نوجوانوں کا خطرہ مول لینے کا مزاج، نوجوانوں کا نمرود کی آگ میں بے خطر کود پڑنے کا مزاج، نوجوانوں کی ہمت اور حوصلہ اور بہادری اور بڑوں کے تجربے، یہ جب مل جائیں گے نا تو کسی قوم کو موقع مل ہی نہیں سکتا اس بات کا کہ ایسی قوم جس کے نوجوان بیدار ہوں، جس کے نوجوان اویئر ہوں، جس کے نوجوان متحد ہوں، جس کے نوجوان ایجوکیٹڈ اور آرگنائزڈ ہوں، اور ان کو میچور قیادت نصیب ہو. ایک میچور قیادت جو قرآن اور حدیث کے ذریعے بنتی ہے، وہ میچور قیادت جو عالمی اور ملکی حالات کے گہرے مطالعے سے وجود میں آتی ہے. اگر ایسی میچور قیادت تو تم جیسے نوجوان اگر یہ مل گئے تو پھر یاد رکھنا، ہندوتوا کی سازش ہو یا کوئی سازش ہو، فلسطین کی طرح یہاں بھی ہم کو کامیابی مل کر رہے گی. بس میرے پیارے نوجوانوں، ان کی قابل احترام مائیں یا بہنیں اگر یہاں موجود ہیں تو وہ، اور میرے بہت ہی عزیز، بہت چہیتے نوجوانوں، تم ملک کا مستقبل بھی ہو، امت کا مستقبل بھی ہو. ایک گزارش ہے میری، کچھ اچھی کتابوں کو ذرا پڑھتے رہو، کچھ پوچھو. میں اپنا موبائل نمبر یا کانٹیکٹ نمبر بھی اپنے ساتھیوں کو دے سکتا ہوں، اگر تم لوگ لکھ لو یا نوٹ کر لو. اگر خواہش ہو تمہاری تو ذرا ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کہ میں کانٹیکٹ نمبر بتاؤں کہ نہیں. اپنا نمبر بھی دے دوں اور میری ماجد کا بھی دے دوں اور امی جان کا اور سمجھ آتی کا، یہ چاروں نمبر دے دیں. آپ نوٹ کرنے یا لکھنے کی تیاری کرو، میں ابھی نمبر بولتا ہوں. بیٹھے رہو بچے.
پھر بنا